One of the things we have with Iran is at the right time take those sanctions off, give them a chance at rebuilding, because I'd like to see Iran build itself back up in a peaceful manner. Have scheduled Iran talks and they want to talk. पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवा, दोनों को जंग के बदले तिजारत की पेशकश की, दुनिया में जंगे रुकवाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राईली वजीर आज़म से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाऊंगा, उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि यूक्रेन जंग न रोकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूँ, यूक्रेन पर बड़े हमले हो रहे हैं। اسرائیل نے بالآخر غزہ کے زیر قبضہ علاقے خالی کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کیٹس کا کہنا ہے کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا، غزہ میں زیر قبضہ 75% حصے میں زیادہ تر خالی کر دیں گے، 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے حماس غزہ میں جنگ بندی کرنا چاہتی ہے، دو ریاستی حل کے سوال پر بولے وہ اس بارے میں نہیں جانتے، نیتن یاہو سے پوچھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا امریکہ کے ساتھ ایسے ممالک کی تلاش پر کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دے سکیں، جو فلسطینی غزہ میں رہنا چاہتے ہیں وہ قیام کر سکتے ہیں، مجموعی طور پر سیکیورٹی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے۔ I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات۔ نیتن یاہو نے کہا صدر ٹرمپ نے متعدد بین الاقوامی تنازعات کے حل میں قائدانہ کردار ادا کیا، یہی کردار انہیں نوبل انعام کا حقیقی حقدار بناتا ہے۔ ملاقات میں بین الاقوامی امن، مشرق وسطی کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی خود مختاری سلامتی کی خلاف ورزی کا بغیر ہچکچاہٹ، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیں گے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے افسران سے خطاب میں کہا بھارت آپریشن سندور میں مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، بھارت پاکستان کی کامیابی تسلیم کرنے سے گریزاں ہے، آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت کا بھارتی الزام غیر ذمہ دارانہ ہے۔ Must ensure that Afghanistan does not become a breeding ground for terrorists that threatens not only its neighbors but the region and beyond. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی ہمارے لیے خطرہ ہے، یقینی بنانا ہوگا افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا یو این جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال پر مباحثے سے خطاب، کہا داعش افغان عبوری حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے، القاعدہ، فتنہ الخوارج، ٹی ٹی پی اور بلوچ شدت پسند افغانستان سے بدستور سرگرم ہیں، افغانستان کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فرنٹ والی بلڈنگ ہے سامنے والی، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس کے بم وغیرہ اور پیلر کھل چکے ہیں نا، تو اس کو کل تو ہم نے اس کی دیواریں اتار دی ہیں تاکہ ہلکا ہو جائے، اس کا ڈینجرس ختم ہو، پورا مہینہ لگ جائے گا پورے جگہ کو صاف کرنے میں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 3 مخدوش عمارتوں کی مسماری شروع کر دی گئی۔ بغدادی میں منہدم عمارت کے برابر والی 3 منزلہ عمارت ریسکیو آپریشن کے دوران بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ ڈیمولیشن ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں اس کی بالائی منزل کی دیواریں توڑ دی گئیں، اس کے بعد دیگر 2 عمارتوں کو گرایا جائے گا، متاثرہ عمارتوں کو مسمار کرنے میں 1 ماہ لگے گا۔
लियारी में बिल्डिंग गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों के तयन के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी 48 घंटे में अपने नताइज सिफारिशात के साथ पेश करेगी। आइंदा ऐसे वाकयात से बचने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध भर में कुल 740 इमारतें मखदूश हालत में हैं। 51 बिल्डिंग में से 11 खाली करवा ली गई हैं। कोशिश है तमाम इमारतें खाली हों। SBCA का काम यही है कि डिजाइन और नक्शे की मंजूरी दे। इसकी जिम्मेदारी है कहीं बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसको तोड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग और नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची जोन में अहम इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की कि हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल न किया जाए। नॉन कस्टम मसनूआत और जाली दवाओं का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मकरू धंधे मुलविस लोगों की असल जगह जेल है। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का भी हुक्म। कहा भिखारी माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन नजर आना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल जरदारी साहब की सदारत किसी हवाले से भी कोई खतरा नहीं है इंशाअल्लाह। ये कैसे बात, क्योंकि पार्टी के बगैर ये निज़ाम चल नहीं सकता। ये इस रियासत को अगर कामयाबी से आपने चलाना है तो प्योर पार्टी इस वक्त आपकी मजबूरी है, तो आप इसको कैसे बाहर फेंकेंगे। आसिफ जरदारी की सदारत को कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी के बगैर ये निजाम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाइयां खत्म कराएं वरना तारीख माफ नहीं करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का अरकान के खिलाफ रेफरेंस गैर जमहूरी इकदाम है। मलिक मोहम्मद अहमद खान की पार्टी में पोजीशन कमजोर है, शायद इसलिए ये कदम उठाया हो। इमरान खान ने इतनी गलतियां हुई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। Our politics has to be disinfected with whatever infections were implanted into our politics by Imran Khan. बानी PTI के ने जितनी गलतियां की किसी सिविल हुक्मरान ने नहीं की। वक्त आ गया है पाकिस्तान को बानी PTI की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा गैर कानूनी कारोबारों में अफगान शहरी ज्यादातर मुलविस हैं। डंपर का कारोबार ही देख लें। कराची में शहरियों को कुचलते हैं, गैर कानूनी बस्तियों में रहते हैं, सामने 3.5 करोड़ का डंपर खड़ा होता है। अफगानों को डिपोर्ट कर देना चाहिए। अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें न लेने से मुतालिक बयान खुशाइन है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मौलाना भी अमीर हैदर होती की तरह इस्लामी किरदार और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। अपोजिशन में जरा भर भी इखलाकी जुर्रत हुई तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करेगी। मखसूस नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ PTI का हक हैं। हुकूमत ने PTI के खात्मे के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रही। पाकिस्तान ने 500 अरब रुपए का कर्जा मैच्योरिटी से 4 साल पहले अदा कर दिया। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज 2029 में मैच्योर होना था। कर्ज की जल्द अदायगी पाकिस्तान की कर्ज इंतजाम की हिकमत अमली में अहम पेशरफ्त है। कर्ज की इब्तदाई रिटायरमेंट मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से बचाती है। 2025 में 1.5 ट्रिलियन कर्ज की जल्द रिटायरमेंट की गई। पाकिस्तान का GDP के लिहाज से कर्ज 75% से 69% तक कम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। PDMA ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बुनेर, बालाकर्ण, करक, बानसहरा, मोहम्मद और 4 सद्दा में हादसा पेश आए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। सबसे ज्यादा बारिश खुपूरा में 48 और लाहौर में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड। चौक आजम में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। PDMA पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मैं जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सद के दिल से हलफ उठाता हूँ
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ جسٹس محمد جنید غفار نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ سندھ، ججز اور سینئر وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حلف برداری کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو نوٹس، جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خواتین کی مخصوص نشستوں کو مس کیلکولیٹ کیا۔ پشاور میں کھوچی بازار کے قریب گھر میں آگ لگ گئی، 4 افراد جاں بحق 2 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور 2 مرد شامل، 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ بجھانے کے دوران 2 ریسکیو اہلکاروں کی حالت غیر ہو گئی، اسپتال منتقل۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں 30 ڈاکو 180 بھینسیں لے اڑے۔ پولیس نے مظفر گڑھ اور راجن پور کے کچے کے علاقوں کی ناکہ بندی کر کے تلاش شروع کر دی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے ڈاکوؤں کا تعلق بوسن گینگ اور دیگر گینگ سے ہے۔ کراچی کی شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے گودام میں آتش زدگی، لاکھوں روپے مالیت کا پلاسٹک کا سامان اور دیگر اشیاء جل گئیں۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں اور 2 باؤزرز نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ بابائے خدمت عبدالستار ایدھی کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ دہشت گردی ہو یا قدرتی آفات، عبدالستار ایدھی ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ عبدالستار ایدھی نے مریضوں اور زخمیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس قائم کی۔ لاوارث افراد کے لیے اپنا گھر اور لاوارث لاشوں کی تدفین اور تدفین کے لیے سردخانہ اور موشقوں میں قبرستان قائم کیا۔ نشے میں مبتلا افراد کی بحالی کے مرکز کا قیام بھی عبدالستار ایدھی کی خدمات میں شامل ہے۔ امریکہ کا 14 ملکوں پر ٹیرف لگانے کا اعلان، اطلاع 1 اگست سے ہوگا۔ جاپان اور جنوبی کوریا سے آنے والی اشیاء پر 25% ٹیکس عائد ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے اگر ان ملکوں نے امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد کیا تو امریکہ ٹیرف کی شرح میں مزید اضافہ کرے گا۔ اسرائیل نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اسرائیل نے وہاں بمباری کی جہاں ہم اجلاس کر رہے تھے۔ ایرانی صدر کا امریکی صحافی کو انٹرویو، کہا نیتن یاہو اس سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران نے کبھی ایسا نہیں چاہا۔ امریکہ نے شامی صدر کی تنظیم تحریر الشام کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے خارج کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے فیصلہ پرامن شام کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے تباہی، 28 بچوں سمیت 104 افراد ہلاک۔ سمر کیمپ سے لاپتہ 27 لڑکیوں کی ہلاکت کی تصدیق، گاڑیاں ڈوب گئیں، مکانات بھی زیر آب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جمعہ کو ٹیکساس کا دورہ کریں گے۔ جنوبی تائیوان میں سمندری طوفان داناس سے تباہی، 700 سے زائد درخت اکھڑ گئے، 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ قطر کی شہزادی شیخہ آسماء الثانی نے 8000 میٹر سے بلند ناگا پروت سر کر لی۔ شیخہ آسماء ناگا پروت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون بن گئی۔ خطرناک موسم اور دشوار گزار راستوں کے باوجود انہوں نے قاتل پہاڑ پر قطری پرچم لہرایا۔ ریکارڈ 24 گرینڈ سلام ونر نے ومبلڈن میں ایک اور رکاوٹ عبور کر لی۔ نوواک جوکووچ نے کوارٹر فائنل میں انٹری دے دی۔ سب ٹینس سٹار نے آسٹریلوی کھلاڑی کو 1 کے مقابلے 3 سیٹ میں ڈھیر کیا۔ سابق چیمپئن راجر فیڈرر بھی بڑا ٹاکرا دیکھنے پہنچے۔ ومبلڈن کورٹ میں
کرکٹرز کی بھی انٹری. انگلش کرکٹر جو روٹ اینڈرسن نے نوواک جوکووچ کا اہم میچ رائل باکس سے دیکھا. بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی اور ان کی اہلیہ انوشکا شرما بھی موجود تھی. کوہلی نے سوشل میڈیا پر لکھا، کیا شاندار میچ تھا. گلیڈیٹر جوکووچ کے لیے یہ معمول کی کارروائی جیسا تھا. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست. اور امریکی فٹ بال ٹیم ناکام. میکسیکو نے ریکارڈ 10ویں مرتبہ کانکاکیف گولڈ کپ جیت لیا. ہیوسٹن میں فائنل مارکے میں 2-1 سے میدان مارا. ایڈسن نے فیصلہ کن گول کر کے تاریخی فتح دلائی. ٹرافی کے ساتھ ونر کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا.